السلام علیکم گائس. آپ کے سامنے شاعر مشرق، حکیم الامت اور کنجش کے فرمایا کو شاہین سے لڑانے والے اور ممولے کو شہباز سے لڑانے والے، جوانوں کے اندر نئی امنگ بیداری پیدا کرنے والے، جوش و ولولہ پیدا کرنے والے، علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھانے والے اور یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم کا درس دینے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں جاگزی کرنے والے اور قرآن و حدیث کی اشعار کی شکل میں زبردست تشریح و توضیح کرنے والے شاعر علامہ اقبال کے چند اشعار فارسی میں اور کچھ اشعار اردو کے اندر جو انہوں نے متعلقات قرآن کے حوالے سے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شعر دیکھیے اور اس کا ترجمہ تھوڑا سا اردو میں بھی دیکھ لیں، ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شعر ہے کہ تو ہمیں دانی. علامہ فرماتے ہیں جو الگ الگ کتابوں سے تراشا ہوا ہے، رموز بے خودی ہے، جاوید نامہ ہے، پیام مشرق ہے، بال جبریل ہے، ارمغان حجاز ہے، پست باعت کرد ہے، شکوہ جواب شکوہ ہے، ان تمام کتابوں سے یہ اشعار لیے گئے ہیں. شعر دیکھیے گا. تو ہمیں دانی کی آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکین تو چیست. علامہ فرماتے ہیں اے مخاطب، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تیرا دستور، تیرا قانون، تیرا اساس کیا ہے؟ آئین تو چیست، تیرا سنویدھان کیا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ زیر گردوں سر تمکین تو چیست، آسمان کے نیچے اس نیلگوں اور گگن چمبی آسمان کے نیچے، آسمان دنیا کے نیچے تیری عزت، تیری قوت، تیرے زور آوری کا سبب کیا ہے؟ یعنی تو دنیا کے اندر غلبہ اور اقتدار کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ایک انہوں نے سوال قائم کیا اور سوال کرنے کے بعد پھر انہوں نے خود اس کا جواب دیا. فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، یعنی وہ دستور اور اساس اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور حکومت پر دسترس حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے پیغام کو اور اللہ کی بات کو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ کیا ہے، اور دنیا میں غلبہ اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ ہے کتاب قرآن کریم، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، زندہ ہے. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی بدلاؤ، کوئی تحریف ہو گئی ہو، محرف کتاب نہیں ہے، زندہ کتاب ہے، قرآن حکیم، قرآن مقدس ہے، یہ ہولی قرآن ہے. فرمایا حکمت اولا یزالست و قدیم، اور قرآن کریم کی جو حکمت ہے لازوال ہے، اس میں کوئی زوال نہیں، اس میں کوئی فنا نہیں ہے، اور قدیم ہے، یعنی یہ اس کی حکمت کافی پرانی ہے. اللہ رب العزت نے خود اس کو، یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ یہ کلام اللہ بھی ہے، اس میں حدوث نہیں ہے. اور یہ قرآن کریم مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی صفات ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للعالمین، رحمت للعالمین. یہ قرآن کریم نور ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو کفر و شرک اور بد عقائد کی گندگیوں سے لوگوں کو باہر نکال کے لاتا ہے، زندگی میں ایمان کی، یقین کی، ہدایت کی شمع کو جلاتا ہے. فرمایا نسخہ اسرار تکوین حیات، زندگی کے خلقت کے، زندگی جینے کے جو اسرار اور جو بھید ہے اس کا یہ نسخہ بتلاتا ہے. زندگی کس طرح جیا جائے اور کس طرح گزاری جائے، یہ اس کے بھیدوں پر جو پردہ پڑا ہوا ہے، ان پردوں کو بے حجاب کرنے والا ہے، بے نقاب کرنے والا ہے قرآن کریم. فرمایا بے ثبات از قوتش گیرت ثبات. فرمایا کہ جو کمزور ہوتا ہے اور جو مجبور ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوتی ہے، جب قرآن کریم کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، از قوتش گیرت ثبات، تو قرآن کریم کی طاقت سے، قرآن کریم کی برکت سے وہ مضبوطی پکڑ لیتا ہے. فرمایا گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. فرمایا کہ اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو اور خود کو مسلمان کہتے ہو اور قرآن کریم سے کٹ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہو اور گزارتے ہو، تو تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں. نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن کریم کے علاوہ سے ہٹ کر کے یہ خود کو مسلمان کہنا تمہارے لیے روا نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. مسلمان رہنا چاہتے ہو تو قرآن کے کو اپنے دامن میں اور قرآن کو اپنے زندگی کے تمام شعبے میں اس کو نافذ کرنا پڑے گا. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، مسلمان کی زندگی گزارنا چاہو گے تو قرآن کے علاوہ قرآن کو چھوڑ کر کے یہ ممکن نہیں ہے. فرمایا از تلاوت بر تو حق دارت کتاب، تو ازو کامے کی می خواہی بیاب.
اس تلاوت بر تو حقدارت کتاب، قرآن کریم کی تلاوت کا تم پر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد اللہ نے بتلائے ہیں قرآن کریم میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کے طور پر فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر احسان فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، نوازش فرمائی ہے، عنایت فرمائی ہے، تمہیں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول کا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے سناتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے ہر مسلمان پر۔ اس تلاوت بر تو حقدارت کتاب، قرآن کریم کی تلاوت کا حق تم پر ہے، کیونکہ ازو کام کی مخواہی بیاب، کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو، جو مقصد تم حاصل کرنا چاہتے ہو، زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو، تو اس قرآن کریم کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے تم وہ کام کر سکتے ہو۔ فرمایا آگے شعر ہے، خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ شنج گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندہ، در بغل داری کتاب زندہ۔ فرمایا کہ مسلمان قوم قرآن کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار پھر رہی ہے آج کے دور میں، اور تو زمانے کے گردش کے کا شکوہ کر رہا ہے، شکوہ شنج گردش دورہ شدی، تو زمانے کے گردش کا شکوہ کر رہا ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، وقت خراب ہے۔ بھائی تو خود خراب ہے، تو اپنے آپ کو دیکھ لے، قرآن کو تو نے چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حجت اور دلیل قائم کریں گے اپنے لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کیا جواب ہم سے بن پڑے گا؟ رسول اللہ فرمائیں گے کہ اے اللہ میری امت نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو علامہ فرماتے ہیں خوار ذلیل تو ہو گیا، از مہجوری قرآن شدی، قرآن کو چھوڑ کر کے، شکوہ شنج گردش دورہ شدی، تو زمانے کے گردش کا اور زمانے کے حالات کا شکوہ کرنے لگا ہے، اور تو زمین پر شبنم کے مانند پڑا ہے، زمین پر شبنم کے مانند پڑا ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقات نہیں ہے۔ حالانکہ در بغل داری کتاب زندہ، تیرے پاس قرآن کریم ہے، پھر بھی تو افسوس اور ندامت اور پشیمانی اور حالات مفلوق الحالی کی زندگی گزار رہا ہے، بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تیرے بغل میں کتاب زندہ ہے، موجود ہے، قرآن تمہارے پاس میں، پھر بھی تم پریشان ہو، یہ چیز عقل میں نہیں آ رہی۔ اور علامہ فرماتے ہیں گر دلم آئینہ بے جو ہرست، ور بحرفم غیر قرآن مرست، اے فروغ صبح آثار دہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور، پرد اے ناموں سے فکرم چاک کن، این خیابہ را ذخارم پاک کن۔ علامہ فرماتے ہیں انہوں نے بڑی بات کہہ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا دل گر دلم آئینہ بے جوہرس، اگر میرے دل کا جو آئینہ ہے، جو شیشہ ہے، جوہروں سے خالی ہے، یعنی اس میں جوہر نہیں ہے، اور قرآن کریم کے علاوہ میرے دل میں اور کچھ ہے، ور بحرفم غیر قرآن مزمرز، میرے سینے اور دل میں قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی چیز ہے، اور میں قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی بات کرتا ہوں، تو علامہ فرماتے اے فروغ صبح آثار ظہور، اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے زمانے کے وقت کے صبح کو منور کرنے والی ذات، زمانے کے صبح کو روشن کرنے والی اور اندھیرے کے بعد سحر کو لانے والی ذات، چشم تو بینندہ ما فی الصدور، تیری جو نگاہ ہے، تیری جو نگاہ بصیرت ہے، نگاہ جو بینا ہے، اے اللہ تو دلوں میں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، یعلم ما فی الصدور، تو سینوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے کو بھی جانتا ہے۔ چشم تو، تیری نگاہ اتنی زیادہ بلند ہے اور اتنی پینک ہے کہ تو ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ فرمایا پرد اے ناموں سے فکرم چاک کن، اگر میری سچویشن ایسی ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز سوچوں، میرے دل میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز پائے، تو فرمایا پرد اے ناموں سے فکرم چاک کن، میرے جو فکر اور کا جو پردہ ہے، سوچنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو آپ ختم کر دیجئے۔ ای خیابہ را ذخارم پاک کن، وہ کہتے ہیں ان کیاریوں کو اور ان پھولوں کی باڑیوں کو آپ جو ہے صاف کر دیجئے، میرے دل میں جو کانٹا بھرا پڑا اسے پاک کر دیجئے۔ علامہ نے بڑی بات کہہ دی کہ میرے دل کا جو قبلہ ہے اور میرے جو سوچوں کا اور جو میرے فکروں کا جو محور ہے، یہ قرآن کریم کے علاوہ اگر ہے تو فرمایا قلب مومن را، آگے دیکھیے، قلب مومن را کتابش قوتست، حکمتش حبل الورید ملتس،
علامہ فرماتے ہیں مومن کا جو دل ہے، قلب مومن جو ہے، انسان کا جو دل ہے، مسلمان کا جو دل ہے، ایمان والے کا جو دل ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرتا ہے، فرمایا قلب مومن، اس کا دل جو ہے قرآن کریم سے قوت پاتا ہے، جلا اس کو ملتی ہے۔ اور قرآن کریم کی جو حکمت ہے، اس کی حکمت ملت کے لیے، قوم کے لیے یہ شہ رگ کے مانند ہے۔ یعنی انسان کے بدن میں اور گردن میں جو شہ رگ ہوتی ہے، جب وہ کٹ جاتی ہے تو انسان زندہ نہیں رہتا، اسی طرح قرآن کریم سے اگر کوئی امت کٹ جاتی ہے پھر وہ زندہ نہیں رہتا۔ کل انعام بل ہم اضل کی مثال ہو جاتی ہے، وہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو جاتے ہیں۔ تو قوموں کی جو شہ رگ ہے، قوموں کی جو حیات ہے، وہ قرآن کریم ہی سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں علامہ، کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کی اگم اندر آماق دلست، خوشتر آباشد مسلمانش کنی، کشت شمشیر قرآنش کنی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کو قتل کرنا، ابلیس کو مارنا تو بڑا مشکل کام ہے، آپ اس کو پکڑے دکھائی نہیں دیتا، کیسے ماریں گے اس کو؟ اس لیے آگے دلیل بھی دیتے ہیں کہ ابلیس کو مارنا، اس کو قتل کرنا، اس کو ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ دل کے اندر پوشیدہ رہتا ہے۔ انسان کے مجرد دم، خون جس طرح بدن میں دوڑتا ہے تو انسان اس کی رسائی بھی اس طرح رہتی ہے، تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہاں، وہ فرماتے ہیں خوشتر آباشد کی مسلمانش کنی، بہتر یہ ہے کہ جو شیطان تمہارا ہے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لو تقوی و طہارت میں اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں، کہ وہ شیطان تمہارا جو ہے وہ خود مسلمان ہو جائے۔ جیسے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے فجر کے لیے جگایا تھا کہ چلیے حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیے نماز پڑھیے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو شیطان نے مجھے کیوں جگا رہا نماز کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، آپ کو اس سے پہلے میں نے سلا دیا تھا، تو آپ جماعت کے نہ ملنے کے نتیجے میں اتنے زیادہ آپ کو افسوس ہوا تھا، اور آپ جماعت جب چھوٹی تو آپ نے اتنی زبردست چیخ ماری تھی، تو اتنا تمہارا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ مقام مرتبہ تم اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر پاؤ، اس لیے بہتر ہے کہ تم جا کر کے نماز پڑھو۔ تو شیطان کو مسلمان کر لو، وہ تم آ کر کے خود تم کو آ کر کے جگائے گا، دین پر آمادہ کرے گا۔ فرمایا خوشتر آماشد مسلمانش کو نہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے شیطان کو، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کو تم مسلمان کر لو، کشتہ شمشیر قرآنش کنی، اور اس کو تم قرآن کریم کے تلوار سے قتل کرو، یعنی قرآن کریم کی تعلیمات سے اس کو قتل کرو اور اس کو ختم کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا نقش قرآن تا دری عالم نیست، نقش قرآن تا دری عالم نشست، نقش ہائے کاہنو پایا شکست، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، ای کتاب نیست چیزیں دیگرست۔ علامہ فرماتے ہیں قرآن کریم کا نزول جب سے ہوا ہے اور دنیا کے اندر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور سینہ مبارک پر جب قرآن کریم کا جب نزول ہوا ہے اور قرآن جب آیا ہے، تو یہی قرآن خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، بیماروں کو معالج کر دیا، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، چکوؤں کو، قتل کرنے والوں کو اور غارت گری کرنے والے کو، راستہ مارنے والوں کے لیے ان کو جو ہے ہادی اور رہنما بنا دیا، اور نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والوں کو دنیا کی حکومت ان کے سپرد کر دی۔ تو فرمایا نقش قرآن تا دری عالم نشست، قرآن کریم کا جو نقش ہے اور قرآن کریم کا جو پیغام ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہے، قرآن کی کتاب جب اس دنیا میں آئی تو نقش ہائے کاہنو پایا شکست، تو نجومی، پنڈت اور اسی طرح عیسائی، ان تمام لوگوں کا نقش اور ختم ہو گیا۔ قرآن کریم آیا تو قرآن اور دین اسلام نے سابقہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا۔ پرانے جو دھرم ہیں اور جو پرانے دین ہیں، اس کی مثال یوں ہے، دواؤں کی ہے۔ جیسے کہ ایک دوا ہوتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں ایکسپائرنگ ڈیٹ لکھا رہتا ہے کہ یہ فلاں ٹائم پر ایکسپائر ہو گئی وہ دوا، تو ان لوگوں کا ان کا ٹائم مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ اب اسلام آیا، اسلام آفاقی دین ہے اور قیامت تک چلنے والی دین ہے، اس لیے اس میں قرآن اور میں تمام آنے والے پیش آئند مسائل کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ہر زمانے میں لوگ آتے ہیں، مفسرین آتے ہیں، اہل علم آتے ہیں، اور اس میں سے قیمتی موتی اپنی قسمت کا چن کر کے نکال کر کے دیتے ہیں۔
تو یتیم کی نا کردہ، شیخ سعدی فرماتے ہیں یتیم کی نا کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت وشست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امی، ایسے یتیم کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، حرف تہجی تک نہیں پڑھا، الفابیٹ اور وڑ مالا تک بھی نہیں پڑھا، لیکن اللہ نے آپ کے اوپر ایسا علم کا دروازہ کھولا اور ایسا اولین اور آخرین کا ایسا علم عطا کیا اور کائنات کا ایسا علم عطا فرمایا، دین کا ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ نے سابقہ تمام دینوں کے کتابوں کو اکثر جو ہے ختم کر دیا. یعنی اب ان کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دین منسوخ ہے، اب اسلام ہی اسلام چلے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اور مذہب اختیار کرے گا اور یہ چاہے گا کہ وہ کامیاب ہو جائے، مکتی کے راستے پہ چلا جائے، فلاح اس کو مل جائے، تو نہیں. دنیا کے اندر کوئی انسان کسی بھی دھرم یا دین کا ہو، نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیں گے، لیکن آخرت میں حصہ پانے کے لیے ایمان شرط ہے. لا خلاق لہم فی الآخرہ، یعنی جو دین اسلام سے برگشتہ ہونے والے ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، اور جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. حصہ پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح اور اللہ اس کے رسول کی محبت شرط ہے. فرمایا نقش ہائے کاہنوں پایا شکست، جب اسلام آیا اور قرآن آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا میں آئی، تو تمام جو ادیان تھے سابقہ، تمام جو مذاہب تھے، ان کے جو پیغامات تھے، ان کی جو کتابیں تھیں، وہ سب منسوخ ہو گئے، وہ سب ختم ہو گئے. فرمایا فاش گویم آچ در دل مزمرست، میرے دل میں جو کچھ پوشیدہ ہے، میرے دل میں جو بھی چیزیں ہیں، معافی ضمیر ہے، میں اس کو اب فاش کرنے لگا ہوں، بیان کرنے لگا ہوں. فرمایا این کتابیں نیز چیزیں دیگرست، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. فاش گویم این کتابیں نیز چیزیں دیگرست. اب اردو میں کچھ دیکھ لیتے ہیں. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. پہلے کے لوگ، انہوں نے قرآن کو لے کر کے آگے بڑھا، اور قرآن کی بدولت وہ دنیا پر حکومت کرتے رہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و سربلندی عنایت فرمائی. سچے پکے وہ مسلمان تھے، اور آج ہم نے قرآن کو چھوڑ کر کے اور اپنے آپ کو قیر مذلت میں، رسوائی کے گڑھے میں گرا لیا ہے. فرمایا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. چاہے تفسیر کبیر ہو علامہ راضی کی یا علامہ زمخشری کی کشاف، جب تک دل خالی نہیں ہے دنیا کے جھمیلوں سے، اور دل اللہ کی محبت و اطاعت رسول سے بھری ہوئی نہیں ہے، تو یہ کام نہیں کرے گی. دل کو صاف رکھو، اللہ کی محبت کے لیے خالص رکھو، پھر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. فرماتے ہیں کہ عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام. علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب. آئے ہے ام الکتاب. علم اور عشق کی جو ایک تعریف کوئی اس طرح کر ہی نہیں سکتا. عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام. عشق جب حاصل ہو جائے تو مطلب ہی کیا ہے؟ عشق میں اصل فنا ہی ہونا ہے. اور علم ہے ابن الکتاب، علم جو نقوش ہیں یہ تو ابن الکتاب ہے، اور عشق جو ہے وہ ام الکتاب ہے. اس کی بڑی حیثیت ہے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ بے توفیق ہیں یہ فقیہان حرم. تو بعض باتیں بڑی ساری ہو گئی، اور یہ چند اشعار تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے جو حقوق ہیں تلاوت کے تعلق سے، عمل کرنے کے تعلق سے، اور ایک دوسرے کو وصیت کرنے کے تعلق سے، اور عمل کرنے کے تعلق سے، اور تبلیغ کے تعلق سے، ترسیل کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ان تمام حقوق پر مکمل طور سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.